الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اما بعد۔ توحید سے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ اور 3 قسموں کا مختصر تعارف خاص طور سے توحید ربوبیت کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور توحید الوہیت اسی کے بارے میں ہماری گفتگو جاری تھا، اور میں نے کہا تھا کہ کچھ اہم ترین باتیں اسی کے بارے میں آپ کے سامنے جاری رہیں گی انشاءاللہ، کیونکہ توحید الوہیت کے ہی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ توحید الوہیت کے ہی خاطر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ توحید الوہیت کے ہی خاطر اللہ تعالیٰ نے جنت کو اور جہنم کو پیدا کیا۔ توحید الوہیت ہی کے خاطر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا، اور توحید الوہیت ہی کے خاطر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا سلسلہ جاری کیا، اور توحید الوہیت ہی کے خاطر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز بندوں کے اعمال وزن کیے جانے کے لیے ترازو قائم کیا، اور پھر اسی کے قادر پل صراط کو بھی قائم کیا۔ تو بندوں کے سارے فیصلے قیامت کے روز توحید الوہیت ہی اعتبار سے طے پائیں گے۔ جتنی آپ کی توحید الوہیت مضبوط ہوگی، اتنا ہی آپ کے عمل میں وزن ہوگا۔ توحید الوہیت میں کمی، یعنی کہ آپ کے اعمال کا اللہ کے پاس کوئی مقام اور کوئی رتبہ نہیں ہوگا۔ اکثر مسلمان توحید الوہیت کے ہی معاملے میں فساد اور بگاڑ کے شکار ہے۔ اکثر مسلمان، اگر آپ یہ کہو کہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت اسی توحید الوہیت میں ہی شرک کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ارتکاب کرتی ہے۔ اب اس کے اگر آپ تفصیل میں اگر جاؤ گے تو آپ کو بہت سارے مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہت سارے مسلمان آپ کو، کوئی کسی ولی کے آگے سجدہ کرتا ہوا نظر آئے گا، تو کوئی نبی کے قبر کے سامنے آپ کو سر جھکاتا ہوا نظر آئے گا۔ کئی مرتبہ آپ دیکھے ہو کہ مسلمان یہاں سے اتنی دور دراز سے سفر کرتے ہوئے عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، لیکن کئیوں مسلمانوں کی گردنیں گنبد خضرا کے سامنے جھکی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور وہ شرک اکبر کی قسم ہے، عام شرک بھی نہیں ہے، وہ چھوٹا شرک بھی نہیں ہے، بڑا شرک ہے۔ وہ ایسا شرک بندہ اگر اس کو جائز سمجھے تو اسے اسلام کے دائرے سے خارج بھی کر سکتا ہے۔ کئی مسلمانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذبح اور قربانی محض اللہ کے نام پر ہونی چاہیے، لیکن کئیوں مسلمان اس قربانی کو غیر اللہ کے لیے انجام دیتے۔ کوئی کسی بابا کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، تو کوئی کسی ملا کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، تو کوئی کسی ولی کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے، تو کوئی کسی نبی کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ہماری ساری عبادتیں کس کے لیے خاص ہونی چاہیے؟ وہ اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے۔ اسی بات کا اقرار اور نماز کی ہر رکعت پہ اللہ کے سامنے کرتے ہو بار بار ایک مسلمان اللہ سے یہ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مطلب تیری عبادت میں ہم کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ تو یہاں پر اس بات پہ اقرار کرتا ہے مسلمان، پھر باہر کی دنیا میں جا کر اوروں کے آگے سر جھکاتا ہے تعظیم کے اعتبار سے، اوروں سے ڈرتا ہے تعظیم کے اعتبار سے، اوروں کے نام پر جانور کو ذبح کرتا ہے تعظیم کے نام پر، اوروں کے ناموں کی قسموں کھاتا ہے تعظیم کے نام پر، اور اوروں کے آگے بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس حق میں کسی اور کو وہ شریک کر لیتا ہے۔ تو یہ خاص طور سے توحید الوہیت کو ہی جاننا ہمارا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اگر ہم اس کو اگر نہیں جانیں گے تو ساری عبادتیں ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری عبادتیں، سارے اعمال کو ہماری منہ پر دے مارے گا، اور ہمارے کسی بھی عمل کا اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یوسف پہ فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اکثر لوگ، اگر آپ دیکھیں گے کئی مسلمان نادانی میں، لاشعوری میں
یا دین سے جہالت کے مسئلے میں کچھ ایسے کاموں پر ارتکاب کرتے ہیں جو کام توحید الوہیت سے ٹکراتے ہیں، توحید عبادت سے ٹکراتے ہیں، جس مقصد کے اللہ ان کو پیدا کیا اس مقصد سے ٹکراتے ہیں۔ کئیوں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہے، اگر اسے کہ بالراست وہ عقیدہ نہیں رکھتے لیکن یہ مانتے ہیں کہ یہ چیز اس کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ جیسا کہ کئیوں مسلمان بلاؤں سے بچنے کے لیے، آزمائشوں سے بچنے کے لیے کڑے، دھاگے اور تعویذات کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ان سے اگر پوچھو کہ آپ نے یہ کیوں پہنا ہے تو کہو گے کہ مسلمان کہیں گے کہ بس مقصد یہ ہے کہ ہماری حفاظت ہو، مقصد یہ کہ ہماری حفاظت و فلاں بلا سے ہم چھٹکارا پا سکے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے اللہ کے نبی، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ سے اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کس سے؟ کائنات کے سب سے افضل بندے، کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی اللہ کے رسول سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اللہ آپ کو بھی کوئی تکلیف دینا چاہے تو اس تکلیف کو آپ سے اللہ کے علاوہ کوئی اور دور نہیں کر سکتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہا تو کہ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ مائنڈ میں رکھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی دھاگا، کوئی بھی تعویذ، کوئی بھی کڑا، کوئی بھی اکوٹی آپ کو نہ نفع پہنچا سکتی ہے اور نہ ہی آپ سے کوئی نقصان یا آزمائش یا تکلیف کو دور کر سکتی ہے۔ محض یہ عبادت، یہ عقیدہ، یہ اللہ کے لیے خاص، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ساری کائنات میں مل کر بھی آپ کا اگر کچھ بگاڑنا چاہے اس وقت تک کچھ آپ کا بگاڑ نہیں پائی جب تک اللہ نے آپ کے مقدر اور چیز ڈالی کی ہو۔ ساری کائنات مل کر آپ کو وہی فائدہ پہنچانا چاہے، جب تک اللہ آپ کو وہی فائدہ پہنچانا چاہا تب تک کوئی بھی کائنات کا ذرہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو اس توحید کو سمجھنا، توحید الوہیت کو سمجھنا، توحید عبادت کو سمجھنا ہر مسلمان کا اولین فریضہ ہے، کیونکہ اسی کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور جنات کی تکلیف فرمائی۔ اسی میں آپ اگر کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال میں کچھ سدھار لے کر آئے۔ لیکن اگر اس میں فساد آ گیا، اس میں اگر بگاڑ آ گیا تو یہیں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے شرک کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد توحید اسماء و صفات، توحید کی تیسری اہم چیز ہے، اور تینوں کا آپس میں گہرا سمبند ہے۔ جو توحید ربوبیت کو مانے گا وہ توحید الوہیت کو تسلیم کرنا اس کی لازم ہو جائے گا، اور جو توحید الوہیت کو مانے گا وہ توحید اسماء و صفات کو اقرار کرنا، اس کو ماننا اس کی لازم ہو جائے گا، کیونکہ جس ذات کو آپ مانتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے کئی نام ہیں، اس کو کئی صفات ہیں، اللہ کے بہت سارے نام ہیں جو لوگوں میں مشہور ہے کہ 99 معروف نام ہے اللہ تعالیٰ کے، وہ تو وہ نام ہے جو ہم کو بتائے گئے، ورنہ اس کے علاوہ بہت سارے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں خاص کر کے رکھا ہے، اور جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ قیامت کے روز جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کرب میں ہوگی، ساری کائنات دکھ میں ہوگی، ساری کائنات قیامت کی جو تکلیفیں ہیں، آزمائشیں اس کو جھیل رہی ہوگی، تو ساری کائنات مل کر مختلف انبیاء کے پاس وہ جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آدم علیہ السلام بولیں گے نبی مجھے تو جنت سے نکال دیا گیا تھا، میری تو غلطی، حالانکہ ہر نبی کی غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی غلطیوں کا وہاں پر ذکر کرے گی۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو نوح علیہ السلام بھی معذرت چاہ لیں گے، میں نے فلاں اپنے بیٹے کے سلسلے میں اللہ سے درخواست مانگی تھی، مغفرت کی، میں نے گستاخی کی جبکہ وہ مشرک اور کافر تھا، حالانکہ اللہ نے اس غلطی کو معاف کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ تو اللہ کے دوست ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا، تو وہ بھی بولے کہ نہیں مجھ سے بھی فلاں غلطی ہوئی تھی، حالانکہ اللہ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا تھا۔ حالانکہ جو جھوٹ انہوں نے بولا تھا وہ ان کے اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، وہ اللہ کے قادر تھا، اور وہ جھوٹ نہیں تھا، پراپر جھوٹ نہیں بولتے ہیں اس کو عربی زبان میں توعیہ کہا جاتا ہے، اور وہ جائز ہے۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ نہیں تم فلاں کے پاس جاؤ، تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ نہیں مجھ سے فلاں غلطی سرزد ہوئی تھی، حالانکہ ان کی غلطی کو اللہ نے معاف کر دیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے نہیں تو محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایسا بندہ ہے جس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو ساری کائنات وہ اللہ کے رسول کے پاس جائے گی، ساری کائنات، ساری مخلوق اللہ کے رسول کے پاس جائے گی، اللہ کے رسول سے کہے گی کہ اللہ کے رسول ہم بڑی مصیبت پہ ہیں، تکلیف پہ، اللہ سے دعا کریے
کہ ہماری اس تکلیف کو دور فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگیں گے, اللہ اجازت دے گا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جھک جائیں گے اللہ کے آگے, سجدے میں جھک جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے. اور سجدے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ میرے سجدے میں تعریف کے وہ بول کھولے گا جو اللہ نے اس سے قبل تعریف کے بول کسی مخلوق کے زبان پر نہیں لائے, کسی مخلوق کے زبان پر نہیں لائے. تو وہ تعریف کے بول کون سے ہوں گے؟ وہ اللہ کے اسماء حسنہ ہوں گے, اللہ کی وہ صفات ہوں گے جو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا, اور وہ بتایا گا صرف قیامت کے روز اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بے انتہا تعریف کریں گے, بے انتہا تعریف کریں گے, بے انتہا مدح کریں گے, ثنا کریں گے. اللہ اس تعریف سے راضی ہوگا تب اللہ کے رسول سے کہے گا یا محمد ارفع رأسک, اے محمد اپنا سر اٹھائیے. اشفع تشفع, آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا کوئی پرندہ بھی عمر پھڑ نہیں مائے پہاڑ پہ, کوئی نبی بھی بات نہیں کر پائے گا وہاں پر. کسی نبی کے اندر ہمت نہیں ہوگی, کسی فرشتے میں ہمت نہیں ہوگی وہاں پر زبان کو ہلانے کی, ہوکاؤ کو حرکت دینے کی تک ہمت نہیں ہوگی وہاں پر جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو چاہے کر پاتے, بالکل بھی نہیں کر پاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کے آگے جھکنا پڑے گا, بہت دیر جھکنا پڑے گا, تعریف کرنا پڑے گا, پھر اللہ کا حکم آئے گا, اللہ کی اجازت آئے گی, اللہ کہے گا محمد اپنا سر اٹھائیے, آپ کی بات سنی جائے گی, آپ سفارش کی, آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. تو اللہ کے رسول سفارش کریں گے تو اس وقت اہل ایمان سے قیامت کی تکلیف کو دور کیا جائے گا. اسی شفاعت کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ, سب سے بڑی سفارش, سب سے بڑی سفارش. تو وہاں پر آپ کو غور کرنے کی بات یہ ہے, غور کرنے کی بات یہ کہ اللہ کے اسماء حسنہ صرف 99 ناموں میں محصور اور محدود نہیں ہے. بہت سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, بہت سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, لیکن ہمیں اللہ کی اسماء و صفات پر ایمان کیسا رکھنا ہے یہ ہمارا جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ کئی مسلمان, بہت سارے سلفی شباب ہیں, سلفیہ کا دعویٰ بھی کرتے, اہل حدیثیت کا دعویٰ کرتے, جب اس سے پوچھا جائے تو بس اللہ کے ناموں کو ماننا, صفات کو ماننا, صفات کا لفظ یوز نہیں کرتے وہ لوگ, زیادہ تر اللہ کے نام ہی بولتے ہیں. تو ہمارا یہ سیکھنا بہت ضروری, جس ذات کو ہم مانتے, جس رب کو ہم مانتے, اس کے ناموں سے واقف ہونا, اس کے صفات سے واقف ہونا ضروری ہے. کیونکہ ہماری بہت سے حاجتیں, ہماری بہت سی ضروریات ہیں, جو ہماری حاجتیں, جو ہماری ضروریات ہیں, اس اعتبار سے اللہ سے ہمیں مانگنا پڑتا ہے تو وہ چیز ہمیں ملتی ہے, وہ چیز ہمیں ملتی ہے. تبھی انسان روزی روٹی کو لے کے پریشان رہتا. بہت سارے مسلمان روزی روٹی کو لے کر پریشان رہتے. جب تک آپ اللہ تعالیٰ کا یہ نام نہیں لوگے یا الرزاق, اے رزق دینے والے, تو پھر آپ کو رزق نہیں ملے گا. جب تک وہ نام لیتے رہو گے تو پھر آپ کو رزق میں برکت ملے گی انشاءاللہ. اگر اللہ سے محروم ہے, الوہاب کا نام کا آپ حوالہ دو گے تو اللہ آپ کو اولاد سے مالا مال کرے گا. اگر آپ کو اللہ کی رحمت چاہیے تو الرحیم الرحمن حوالہ دینا پڑے گا. اگر آپ کو رزق میں کشادگی چاہیے, برکت چاہیے تو الوسیع کا حوالہ دینا پڑے گا. اگر آپ کو علم میں کشادگی چاہیے تو پھر آپ کو العلیم, عالم الغیب, اس طرح کے ناموں کا حوالہ دینا پڑے گا. تو اللہ کے بہت سارے نام, جیسی ہماری ضرورت ہے اس نام کا ہمیں وسیلہ اور صفات کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو یہ توحید اسماء و صفات اسی کو کہتے ہیں, یعنی کہ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات پر کما حق ہو ویسے ایمان رکھنا جیسے وہ نام اللہ کی کتاب پہ وارد ہوئے اور وہ صفات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وارد ہوئے. لیکن ان میں 4 چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. اللہ کے ناموں کو اور صفات کو ثابت کرتے ہوئے 4 چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. وہ 4 چیزوں سے بچیں گے آپ تو ہی آپ کا توحید اسماء و صفات پر ایمان کھڑا اترے گا, ورنہ پھر آپ کے ایمان میں فساد آ جائے گا. وہ 4 چیزیں بہت خطرناک چیزیں جن سے بچنا بہت ضروری ہے, خاص طور سے اس کے لیے جو اللہ کے توحید اسماء و صفات پر ایمان رکھنا چاہتا ہے. پہلی چیز تعطیل, دوسری چیز تمثیل, تیسری چیز تکییف اور چوتھی چیز تحریف. یہ 4 کے بارے میں میں آپ کے سامنے کل مزید گفتگو کروں گا انشاءاللہ. لیکن فی الوقت اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھیے کہ توحید کی 3 قسمیں, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, توحید اسماء و صفات. اور توحید اسماء و صفات ثابت کرنے کے لیے 4 چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. وہ 4 چیزوں میں پہلی چیز ہے تعطیل, دوسری چیز ہے تمثیل, تیسری چیز ہے تکییف اور چوتھی چیز ہے تحریف. یہ 4 چیزوں سے بچیں گے تو آپ پکے موحد کہلائیں گے انشاءاللہ. مزید ہماری گفتگو باذن اللہ کل کے درس میں جاری رہے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ہم تمام کو صحیح معنی میں پکا توحید والا بنائے، شرک اور بدعتوں سے اللہ تعالیٰ تا دم حیات، موت کی ہماری زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور بدعتوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔